مشرق وسطی ایک نئے اسرائیل کی زد میں تاریخ ایک بار پھر اپنے آپ کو دہرا رہی ہے۔ اس تاریخ میں بس ایک ہی خوبی ہے کہ وہ اپنے یاد رکھنے والوں کو کچھ نہ کچھ سکھانا چاہتی ہے، عظمت رفتہ کے قصے سنا کر، عروج و زوال کے پیچھے پوشیدہ راز بتا کر، ماضی کے چہروں سے نقاب کشائی کر کے۔ ہاں، اگر کوئی نہ سمجھے یا سمجھ کر بھی توجہ نہ دے، ذرا سوچئے، اگر کسی نے سبق ہی نہ لینا ہو تو اس تاریخ کا کیا فائدہ؟ تو عرض کیا کہ تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے۔ 15 صدی ادھر کی بات ہے جب مکہ جیسا تاریخی شہر خود ان بظاہر لٹے پٹے لوگوں کے ہاتھوں فتح ہوا، جو اہل مکہ کا مقابلہ کرنے سے عاجز آ کر شہر ہی چھوڑ گئے تھے۔ یہ عرب کی تاریخ کا ایک انوکھا واقعہ تھا۔ اس کے اثرات اس قدر پھیلے کہ فاتحین مکہ نے اس کے بعد پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ عرب کو اس صورت سے کسی نے زیر نگیں پہلے کبھی نہ کیا تھا۔ یہ ایک جماعت یا گروہ کی نہیں، ایک نظریے کی پیش قدمی تھی، نظریہ توحید، نظریہ رسالت اور اسلام کی۔ جس صورت سے فتوحات ہو رہی تھی اسی تیزی سے اسلام کے دشمنوں میں بھی اضافہ ہو رہا تھا۔ مشرکین مکہ، مدینہ و گرد و نواح کے یہود اور نصارہ تو دشمن بنے ہی تھے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زرعی دور میں روم و فارس بھی زیر نگیں آیا تو دشمنوں میں ایک اور شاطر بغض پرور دشمن کا اضافہ ہوا۔ یہ تھے ایران کے مجوس۔ اب ایک ٹرائکا وجود میں آ گئی۔ سب شکست خوردگان اس ایک ایجنڈے پر متفق تھے کہ کسی طرح اسلام کو پھیلنے سے روکا جائے۔ مجوس کا بغض دو آتشہ تھا تو یہود کا سے آتشہ۔ اسے نبوت کا بنو اسرائیل سے بنو اسماعیل منتقل ہونا پسند نہ تھا، تو ساتھ ہی وہ مدینہ کے اقتدار سے محرومی کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ تیسری طرف وہ خیبر میں اپنی ذلت آمیز شکست کو بھولنے کے لیے بھی تیار نہ تھا۔ ہاں، یہ سارے بدلے چکانے تھے، مگر ابھی خیبر کی مار یاد تھی۔ اس معرکے سے یہود نے ہمیشہ کے لیے یہ سبق سیکھ لیا تھا کہ کچھ بھی ہو، آئندہ کے لیے مسلمانوں سے جنگ کے لیے خود میدان میں نہیں آنا۔ یہودیوں کو یہ بات سمجھ آ چکی تھی کہ اللہ کی تائید ان کے ساتھ نہیں رہی، نہ ہی زمینی حقائق ان کے حق میں ہیں۔ چنانچہ تاریخ اسلام میں خیبر کے بعد یہودی میدان جنگ میں مسلمانوں کا مقابلہ کرنے سے گریز کی پالیسی پر عمل پیرا ہیں۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ اس نے اسلام کی برتری کو تسلیم کیا، بلکہ پہلے سے زیادہ وہ اسلام سے بغض رکھتے ہیں۔ ہاں، فتح ایران اور شام کے بعد مجوسی ایرانیوں اور عرب عیسائیوں سے مل کر ایک نئی چال چلتے ہوئے یہود نے فیصلہ کیا کہ کچھ لوگوں کو بظاہر اسلام قبول کرا کے مسلمانوں کی صف میں داخل کیا جائے، جو اسلام کی تعلیمات کو مسخ کریں، مسلمانوں میں باہمی تفرقے اور لڑائی پیدا کریں۔ جلد ہی اس پر عمل شروع ہوا۔ عبداللہ بن سبا اس گروہ کا سرغنہ ایک مکار یہودی تھا۔ چند ہی سالوں میں یہ گروہ اس قدر پھیلا کہ اسلام کے دوسرے خلیفہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسی کی سازش سے ایک ایرانی مجوسی غلام کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ یہ اسلام کی تاریخ کا پہلا ہدفی قتل، ٹارگٹ کلنگ تھا۔ اس کے بعد سے جیسے فتنوں کا دروازہ ہی کھل گیا، یہاں تک کہ کربلا کا واقعہ پیش آیا، جس کے حوالے سے اب تک کوئی درست طور پر نہیں بتا سکتا کہ یہ ایک جنگ تھی، دھوکہ تھا، یا کچھ ایسی سازش تھی کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بھی ہدف بنا کر قتل کیا گیا۔ یوں کربلا کے سانحے کے بعد اس گروہ کو بھی ایک شہید میسر آیا، جس کی بنیاد پر اسلام کے نام پر وجود میں آئے سازشی گروہ نے باقاعدہ ایک مذہب اور فرقے کی شکل اختیار کی۔ اب یہود کا کام آسان ہو چکا تھا۔ جو کام یہود اور عیسائیوں نے کھل کر کرنا تھا، یعنی اسلام کو کمزور کرنا، اس کے لیے ایسا گروہ وجود میں آ چکا تھا کہ جب بھی جہاں بھی ضرورت پڑے یہ روح بعمل آنے کو تیار تھے۔ مسلمانوں کی اس تقسیم کی بنیاد مضبوط کرنے کے لیے ایسی داستانیں گھڑی جا چکی تھی کہ حضرات خلفائے راشدین سے لے کر بعد کے بنو امیہ تک ہر حاکم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں یعنی اہل بیت پر نعوذ باللہ ظلم کیا۔ اس فرسودہ و بے بنیاد الزام کے سبب اہل بیت سے محبت کا دعوے دار گروہ گویا اسلامی حکمرانوں کے در پہ رہا۔ چنانچہ بنو امیہ سے تاحال ہر اسلامی حکومت کے زوال میں اس گروہ کا ہاتھ رہا۔ عرض یہ کیا تھا کہ تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے۔ عصر حاضر میں اس گروہ کو ایک سازش کے تحت ایران کا اقتدار دلایا گیا۔
دوسری طرف یہودی ریاست اسرائیل پہلے ہی مشرق وسطی میں وجود میں آ چکا تھا۔ ابتدا میں چونکہ اسرائیل کو مضبوط ہونے کے لیے وقت درکار تھا، اس لیے ایران، جس کے انقلاب کو اسلامی انقلاب باور کرایا گیا تھا، کو خطے میں اسرائیل کا سب سے بڑا دشمن کا کردار دیا گیا، جو ایران بخوبی اس طرح نبھاتا آیا کہ آج تک ایک بھی گولی اسرائیل کے خلاف چلائے بنا وہ اسرائیل کا سب سے بڑا دشمن بنا ہوا ہے۔ سب ہی جانتے تھے کہ افغانستان کے جہاد، روس کی شکست کے بعد دنیا بھر میں پھیلے مسلمان جو اس جنگ میں ٹرینڈ ہو چکے تھے، اگر اسرائیل کا رخ کرتے تو اس کی بینڈ بجا دیتے۔ ایسے میں دوبارہ سے افغانستان پر یلغار، پھر عراق پر حملہ کرایا گیا تاکہ مسلم ممالک عدم استحکام کا شکار ہوں۔ عراق پر قبضہ خمینی کا پہلا خواب تھا، جسے صدام حسین نے ناکام بنایا، اور ایران کے لیے اس کو راہ سے ہٹانا مشکل تھا۔ چنانچہ جھوٹی رپورٹوں کے سہارے اس پر حملہ کر کے پلیٹ میں رکھ کر ایران کو دیا گیا۔ اگر امریکہ کو یقین ہوتا کہ ایران واقعی اسرائیل کا دشمن ہے تو کیا وہ عراق میں شیعہ حکمران لے آتا؟ دراصل یہ سب ایک معاہدے کا حصہ ہے۔ یہودیوں کی نظریں شروع سے بیت المقدس کے بعد مدینہ منورہ پر ہیں۔ گریٹر اسرائیل کا نقشہ یہیں تک آتا ہے۔ ایران کو مضبوط کرنا امریکہ اور یہود نصارہ کے مفاد میں ہے۔ پہلے اسرائیل کے ذریعے عرب ممالک کو دبایا گیا، اب اس کے پہلو میں اسلام ہی کا نام لینے والا ایک ایسا ملک لا کھڑا کیا گیا جو مکہ و مدینہ پر قبضے کا خواب دیکھتا ہے، بلکہ دھمکیاں دیتا ہے۔ گزشتہ 10-11 سالوں سے جو گیم اندرونی چل رہی تھی وہ اب واضح ہو رہی ہے۔ وہ یہ ہے کہ وہ ایران جس پر پابندیاں تھیں، جسے امریکہ اسرائیل کا سب سے بڑا دشمن، دہشت گرد ملک کا عنوان دیا کرتا تھا، اچانک ایسا کیا ہوا کہ اسی ایرانی صدر کا یورپ میں ریڈ کارپٹ استقبال ہوتا ہے؟ بمفیاں ختم ہوتے ہی تجارتی معاہدے کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ تو کیوں؟ یہ صرف اور صرف اس لیے کہ اب یہود کو معلوم ہے کہ وہ صرف اسرائیل کے بل بوتے پر عرب ممالک کو زیر کرنا چاہیں تو یہ ممکن نہ ہوگا۔ وہی پرانا وار، وہی پرانا حربہ، وہی پرانی چال، مگر کھلاڑی بھی وہی۔ 14 صدیوں سے جو اسلام اور عالم اسلام کی پیٹھ میں چھرا گھومتا آیا ہے، یعنی اسلام کے نام پر مسلمانوں کو لڑا کر اصل دشمن اسرائیل کو محفوظ رکھو۔ حالیہ پابندیاں اٹھنے کے بعد آج کا ایران ہی وہ نیا اسرائیل ہے جو مشرق وسطی میں یہود کو ریسکیو کرنے میدان میں آیا ہے۔ لیکن چونکہ نفرتیں گہری ہیں، عداوت مثالی اور دشمن کائیاں ہے، اس لیے یہ اب کی بار کے دشمن کو ایران ماضی میں اسرائیل کی طرح محض دھمکیاں نہیں دے گا۔ شام، یمن اور عراق کی لڑائی اس کا ثبوت ہے۔ 30 سال سے لاکھوں فلسطینی مسلمانوں کی شہادت پر اسرائیل کے خلاف حرکت میں نہ آنے والی ایرانی فوج باقاعدہ شامی مسلمانوں سے اور یمن میں عرب اتحاد سے آخر کیوں برسر پیکار ہے؟ یہ سب کچھ اس کے نئے کردار کا تقاضا ہے جو مشرق وسطی میں سونپا گیا ہے، ایک نئے اسرائیل کا کردار۔ ایمان کی کرن، ہدایت کی شمع، وصال اردو۔